انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، سب انبیاء ایک ہستی کی بات کرتے رہے۔ ہر کسی نے اپنی قوم کو یہی بشارت دی۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک، ہر کسی نے کہا کہ وہ شان والے، عظمت والے، رفعتوں والے، عظمتوں والے نبی تشریف لائیں گے، اور جب وہ آ جائیں تو تم سب ان پر ایمان لے آنا، ان کی تائید و نصرت کرنا۔ کچھ انبیاء کے یہ تذکرے، بشارتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، اور کچھ انبیاء کی یہ بشارتیں، یہ دعائیں، یہ کلمات، آرزوئیں جن کا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ تھا، ان کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے یہ وعدہ تو لے لیا تھا کہ جب وہ تشریف لائیں تو تم سب ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی تائید و نصرت کرو گے، اس کا بھی قرآن کریم میں باقاعدہ مضمون موجود ہے۔ پھر انبیاء کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر، حضور کے ساتھ محبت کا اظہار مختلف انداز میں کیا۔ حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیسے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی، کعبہ شریف کو بنایا، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہیں، تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی۔ اب جب مکمل کنسٹرکشن ہو گئی، اللہ کا گھر بن گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے سارے ارکان مکمل ہو گئے، تو ہم آخر میں دعا مانگتے ہیں نا کہ اب نماز پڑھ لی، رب کو راضی کر لیا، اب جو مرضی مانگو وہ عطا کرے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف بنا لیا، اب اس کو اس انداز میں بھی بعض نے کہا کہ جیسے مزدور مزدوری طلب کرتا ہے کہ عطا کیا جائے، اس انداز میں جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں وہ شانوں والا رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جو ان پر کتاب کی تلاوت کرے، ان کو علم و حکمت سکھائے، ویزکیہم، ان کے صرف ظاہر کو نہیں باطن کو بھی صاف کر دے، اندر کو بھی صاف کر دے۔ یہ دعا مانگی۔ انک انت العزیز الحکیم، تو غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ دعا حضور علیہ السلام کے متعلق تھی۔ اس دعا میں یہ التجا تھی، اے اللہ نبی آخر الزمان میری اولاد میں بھیج دے، ان میں پیدا فرما دے۔ مفسرین نے بڑی خوب بات یہاں پہ بیان کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے چلے، بڑے شہروں کا سفر کیا، دور دراز گئے، اور کہاں سے چلتے چلتے کتنی دور دور گئے، آپ سفر کیے، مکہ شریف تک آئے، سینکڑوں ہزاروں پتھروں پر آپ کے قدم لگے، کسی پتھر پر قیام کیا، کسی پتھر پر آپ جلوہ فروز ہوئے، کسی پتھر پر لیٹے بھی ہوں گے، اور کسی پتھر نے محض آپ کے قدموں کو چوما ہوگا۔
تو سینکڑوں ہزاروں پتھر قدموں کے نیچے آئے، لیکن جس پتھر پہ کھڑے ہو کے یہ دعا مانگی تھی، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے رب سے اس کا حبیب مانگا تھا، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ذکر مصطفیٰ کیا تھا، اللہ نے اس پتھر کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اے حج کرنے والو، اے عمرہ کرنے والو، کعبہ شریف کی زیارت کرنے والو، طواف کرنے والو، جب جب تم حرم میں آنا نا تو جس پتھر پہ کھڑے ہو کے میرے خلیل نے میرے حبیب کا ذکر کیا تھا، یا یوں کہیں کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے میرے مصطفیٰ کا، میرے محبوب کا میلاد پڑھا تھا، اس پتھر کے قرب میں آ کے نماز تم بھی پڑھ لینا۔ قرآن کا حکم آ گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ یہ مقام ابراہیم معمولی پتھر نہیں ہے، یہ وہ پتھر ہے جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے رب سے حضور کو مانگا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے، جس پتھر پر ذکر مصطفیٰ ہو وہ بھی برکتوں والا ہو جاتا ہے، اس کے قرب میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اس پتھر کو محفوظ کر دیا گیا، جس زبان سے ذکر مصطفیٰ ہو اور جو کان ذکر مصطفیٰ سن کر خوش ہوں، اور جس محفل میں ذکر مصطفیٰ ہوگا، کیا وہاں اللہ کی رحمتیں نہیں برسیں گی؟ سبحان اللہ۔ ذکر مصطفیٰ کرنے والوں اور ذکر مصطفیٰ کے لیے وقت نکالنے والوں، اپنے نصیب پر ناز کرو کہ اللہ نے ہمیں یہ گھڑیاں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے عطا فرمائی ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام بھی حضور کے متعلق بشارتیں اپنی قوم کو دیتے رہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے تذکار بھی موجود ہیں، وہ بھی ذکر فرماتے رہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں، اور ان کا اسم گرامی احمد ہے، احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، قرآن کریم نے اس کو محفوظ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو کچھ حضور کے بارے میں کہا وہ قرآن کریم میں تو ہے، لیکن انجیل میں بھی موجود ہے، بائبل میں بھی موجود ہے۔ درس قرآن کے سامعین جو جمعہ کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس عنوان سے کئی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ جو قرآن نے کہا وہ بائبل میں بھی موجود ہے، بائبل اس کی تائید کر رہی ہے۔ انجیل کی کئی قسمیں ہیں، ان میں ایک قسم ہے انجیل برناباس۔ یہ انجیل برناباس جو ہے یہ پہلے معدوم ہو گئی تھی، اس کا ایک نسخہ پوپ سکسٹس کے پاس تھا اور اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کسی دور میں ایک من چلے جان پولینڈ کے ہاتھ میں نسخہ لگ گیا، اس نے وہاں سے اڑایا اور یہ نسخہ چلتا چلتا ویانا میں پہنچ گیا۔ ویانا کی امپیریل لائبریری میں یہ نسخہ پہنچ گیا، وہاں سے اس کا ترجمہ ہوا انگلش میں۔ یہ پہلے اٹالین میں تھا، یہ اصل نسخہ اٹالین میں تھا، تو انگلش میں جب اس کا ترجمہ ہوا، اور مزے کی بات ہے کہ انگلش میں ترجمہ کسی مسلمان نے نہیں کیا، خود آکسفورڈ والوں نے کیا ہے۔ آکسفورڈ نے اس کا انگلش میں ترجمہ کیا۔ انگلش چونکہ بین الاقوامی زبان ہے، پوری دنیا میں ترجمہ پھیل گیا، اس کی کاپیز پھیل گئیں اور لوگ پڑھ کر دنگ رہ گئے۔ لکھا کیا تھا سنیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اب انگلش کا پھر اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں کیسا مبارک وقت ہوگا جب وہ دنیا میں آئے گا۔ یہ انجیل برناباس جو ہے اس کو جب انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیا آکسفورڈ نے اور یہ پوری دنیا میں پھیل گیا تو عیسائی بڑے پریشان ہو گئے، یہ تو کیا ہو گیا، تو کام خراب ہو گیا۔ اس میں تو صداقت ہے مسلمانوں کے نبی کی، یہ تو عیسائیت کے خلاف سارا معاملہ جا رہا ہے۔ تو سب مشنری ادارے سرگرم ہو گئے
اور اس کے نسخوں کو وہاں سے اٹھانا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ پوری دنیا سے اس کے نسخے اٹھا لیے گئے. چند نسخے لوگوں کے ہاتھ تک جو رہ گئے, اس کے پھر فوٹو اسٹیٹ مشین سے کام ہوا, فوٹو کاپیز ہوئیں, اور اب بھی آپ کو یہ PDF میں انجیل برناباس مل جائے گی. اب سنیے کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا اپنی قوم سے کہا. انہوں نے کہا, کیسا مبارک وقت ہوگا جب وہ دنیا میں آئے گا, یقین جانو میں نے اس کو دیکھا ہے اور اس کی تعظیم کی ہے جس طرح ہر نبی نے اس کو دیکھا ہے. اس کی روح کو دیکھنے ہی سے خدا نے ان کو نبوت دی, اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میری روح سکینت سے بھر گئی. اس کا اگر پنجابی میں ترجمہ کروں تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور کو دیکھا تو میرے کلیجے چ ٹھنڈ پہ گئی. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو میری روح سکینت سے بھر گئی, یہ کہتے ہوئے کہ اے محمد خدا تمہارے ساتھ ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تمہارے ساتھ ہو. اور پھر حضور سے کیا عرض کر رہے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام, خدا تمہارے ساتھ ہو اور وہ مجھے تمہاری جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل بنا دے. ہے یہ جملہ بڑا زبردست ہے. آج تعظیم مصطفیٰ کی بات ہو تو ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ کوئی شرک تو نہیں ہو رہا. تعظیم مصطفیٰ, حضور کی عظمت کی بات ہو, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ تو بڑھا دیا آپ نے, غلو کر دیا, بہت زیادہ کر دیا آپ نے, عظمت مصطفیٰ زیادہ ہی بیان کر دی, ذکر زیادہ ہی کر دیا. اللہ اکبر. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, اے محمد خدا تمہارے ساتھ ہو اور وہ مجھے تمہاری جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل بنا دے, کیونکہ یہ مرتبہ بھی پالوں تو میں ایک بڑا نبی اور خدا کی ایک مقدس ہستی ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. کیا شان ہے میرے آقا کی. ایسے ہی نہیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ آقا آپ تو آپ ہیں, میرا دل چاہتا ہے اپنے جگر کے ٹکڑے کر کے آپ کی گلی کے کتوں کے سامنے پیش کر دوں. دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں, دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں, ایسا گانے کوچائے دلدار ہم. اے حضور کے شہر کے سگان, اے حضور کے شہر کے, حضور کی گلی کے کتوں, تم ٹکڑوں پہ پلتے ہو, میرا دل چاہتا اپنے دل کے ٹکڑے تمہارے سامنے رکھ دوں. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. اے رضا, حضور کی گلی کے کتوں کے سامنے تم اپنے جگر کے دل کے ٹکڑے بھی پیش نہ کر سکے. حضور کی گلی کے کتوں سے تم نے خود کو بہتر سمجھ لیا, اپنی جان پیاری سمجھ لی. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری. واہ 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 سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ. تو سرکار کریم علیہ السلام کی کیسے تعظیم کر رہے ہیں. مجھ میں یہ مجال نہیں ہو سکتی, امت کے بڑے سے بڑے محدث کسی صحابی میں بھی یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ خود سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے کہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو حضور کی جوتی کے تسمے باندھنا فخر سمجھتے ہیں. ہم کبھی نہیں یہ جرت کر سکتے. جناب عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں, اور ہماری کتابوں میں نہیں لکھا, بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ کاش اے مصطفیٰ, اے اللہ کے حبیب, اللہ مجھے یہ شرف دے میں آپ کی جوتی کے تسمے باندھوں تو میرے لیے فخر کی بات ہے.
امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، اللہ اکبر۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایسے کہے اور ہم حضور کے امتی ہیں، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، آئے ہائے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کس آقا کے ہم امتی ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا دیکھا؟ ایک درخت اگتا ہے، بڑی تیزی سے پروان چڑھتا ہے، یہاں تک کہ اس کی چوٹی آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے، اس کی شاخیں مشارق و مغارب میں پھیل جاتی ہیں، اس کی شاخیں، اس کی ڈالیاں ہر طرف مشارق و مغارب تک پھیل جاتی ہیں، اور اس کا نور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اتنا نورانی ہوتا ہے، کہتے ہیں میں نے آج تک اتنی نورانی چیز نہیں دیکھی جتنا نورانی وہ درخت تھا، یہاں تک آپ کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ روشن تھا، وہ سورج سے 70 گنا زیادہ روشن تھا۔ پھر میں نے دیکھا عرب والے آ کر اس کی شاخوں کو تھام لیتے ہیں، اس سے لٹک جاتے ہیں، کچھ عرب کے لوگ اس کی شاخوں کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان آ جاتا ہے، کہتے اس نوجوان کے حسن کی کیا بات کہوں، اس سے بڑھ کر جمال والا میں نے نہیں دیکھا، اس کے جسم سے بڑی پیاری بھینی بھینی خوشبو مہک رہی تھی، جب لوگ اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کو مار مار کر ان کی کمر توڑ دیتا ہے، کسی کی آنکھوں کا نور چھین لیتا ہے اور ان کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ میں قریب جاتا ہوں اور میں بھی چاہتا ہوں اس کی شاخ سے جھول جاؤں، لٹک جاؤں، تو مجھے روک دیا جاتا ہے، پھر وہ درخت کبھی معدوم ہو جاتا ہے، کبھی ظاہر ہو جاتا ہے، اور کبھی بہت خوبصورت مجھے نظر آنے لگتا ہے۔ جب مجھے اس کی شاخوں کو پکڑ کر جھولنے سے روکا گیا تو میں نے کہا مجھے کیوں روکا گیا ہے؟ کہا آپ اس کو نہیں چھو سکتے، اس کو شرف والے ہی اس کو چھو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ لٹک جاتے ہیں۔ خواب ختم ہو گیا، یہ خوابوں کی تعبیر بتانے والے کے پاس گئے، جا کر خواب دیکھا، تعبیر بتانے والا کہنے لگا اگر تیرا خواب سچا ہے تو تیری صلب میں کوئی ایک ایسا بچہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائے گا کہ تمام مشارق و مغارب اس کی سرداری کے تحت آ جائیں گے، عرب والے عجم والے سبھی اس کی اطاعت کر رہے ہوں گے اور وہ سب عرب و عجم کا سردار اور سید ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو بھی کئی خواب آئے اور ایک خواب میں کہا گیا کہ تیرے پیٹ میں جو ہے وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، وہ سید ہے، وہ سردار ہے، اور جب وہ دنیا میں آ جائے تو اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواب میں یہ نام عطا کر دیا گیا، اس نام کے قربان جائیں۔ میرے آقا کی ہر چیز ہی نرالی ہے، ہر شان ہر وصف جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی وہ عظمتوں والی ہے، وہ منفرد ہے۔ ہم بچوں کا نام رکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ایسا نام ہو جو بالکل نیا ہو، منفرد ہو اور بولنے میں بھی اچھا لگے، اچھا لفظ ہو، اچھا پیارا نام ہو۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام اتنا منفرد کہ سرکار کریم علیہ السلام سے پہلے کبھی کسی کا نام محمد نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنا پیارا نام، اس پر ایک الگ گفتگو ہونی چاہیے۔ بس اتنی بات کہوں گا، اس کی محمد کی اگر میم گرا دیں تب بھی بامعنی لفظ ہے، ہا گرا دیں تب بھی بامعنی لفظ ہے، پھر اگلی میم گرا دیں پھر بھی بامعنی ہے، صرف دال رہ جائے تو پھر بھی معنی ہے۔ ہمارے نام ہوتے ہیں ایک حرف بیچ میں سے نکال دیں تو معنی ختم ہو جاتا ہے، عجیب چیز بن جاتی ہے۔ یہ ایسا بابرکت نام ہے اور حسین اتنا، پیارا اتنا، میٹھا اتنا کہ یہ لفظ زبان پر آتا ہے منہ میں رس گھل جاتا ہے
سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں آ کے ہم جاں بے تاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوسری میم جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارے ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے ہونٹ ایک دوسرے کے ہونٹوں کے بوسے لے رہے ہیں، اور میرے منہ میں شہد بھر جاتا ہے جب میں دوسری میم ادا کر رہا ہوتا ہوں، محمد جب کہہ رہا ہوتا ہوں۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں آ کے ہمیں جاں بے تاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب کوٹلی لوہارا والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس میں مصطفیٰ پر بڑا خوبصورت کلام ہے، میں چاہوں گا دو شعر آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ شہد سے میٹھا محمد نام، شہد سے میٹھا محمد نام، شہد سے میٹھا میم سے ہیں محبوب وہ رب کے، ہا سے حاکم عجم و عرب کے، میم سے ہیں محبوب وہ رب کے، ہا سے حاکم عجم و عرب کے، دوسری میم سے مالک سب کے، دال سے داتا دونوں جہاں کے، جود ہے ان کا شہد سے میٹھا محمد نام، سب پڑھ لیں شہد سے میٹھا محمد نام، شہد سے میٹھا محمد نام، میم میں توحید پلائے، ہا پھر آ کے حق سے ملائے، میم میں توحید پلائے، ہا پھر آ کے حق سے ملائے، دوسری میم مرادیں دلائے، دوسری میم مرادیں دلائے، دال بچا کر دوزخ سے فردوس کا دے پیغام، شہد سے میٹھا محمد نام، شہد سے میٹھا محمد نام، اذا ذکرت ذکرت معی، اس کی تشریح میں محدثین نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا نا جا جبریل جا کے میرے حبیب سے کہہ دے کہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ اس کی تشریح میں محدثین نے ایک بات لکھی، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو وہ بلندی عطا فرمائی کہ اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے حبیب سے کہہ دے جب کوئی ذکر تیرا کرے گا شمار میرا ہوگا۔ اس لیے ذکر مصطفیٰ کو معمولی سمجھ کر نہ کیا کریں، محبت سے پڑھ لیں شہد سے میٹھا محمد نام، شہد سے میٹھا محمد نام، شہد سے میٹھا محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواب میں یہ نام عطا کیا گیا، اللہ اکبر، اور پھر وہ سہانی گھڑیاں آ گئیں، وہ حسین لمحات آ گئے، وہ وقت آیا، وہ بہار آئی کہ جس بہار پر ساری بہاریں قربان۔ دیکھیں بہار اچھی کیوں لگتی ہے؟ اس لیے کہ بہار میں خزاں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں،
نئے پتے آ جاتے ہیں، نئے شگوفے پھوٹتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، کلیاں کھلتی ہیں اور مزے مزے کی ہوائیں چلتی ہیں۔ بہار جتنی بھی حسین ہو، ایک نہ ایک دن خزاں تو آتی ہے نا، اور خزاں جب اپنے بے رحم پنجے گاڑتی ہے نا تو بڑے بڑے گلستان بھی اجڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو ربیع الاول میں بہار آئی، یہ جو ربیع تھی، یہ جو بہار تھی، یہ ایسی بہار تھی کہ جس بہار کو کبھی خزاں نہیں آئی۔ سورج چڑھتا ہے، دن کو اجالا ہوتا ہے، لیکن رات کو ڈوب جاتا ہے۔ اچھا، جب دن کو بھی اجالا ہوتا ہے تو وہاں اجالا ہوتا ہے جہاں سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں۔ بند کمرہ ہو، بیسمنٹ میں آپ جائیں، اس کا اگر کوئی روشن دان نہیں ہے تو جتنا مرضی سورج چڑھتا رہے وہاں روشنی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو جہاں رکاوٹ ہے وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچے گی، اور جہاں رکاوٹ نہیں ہے وہاں بھی صرف دن کے وقت روشنی ہوگی۔ لیکن آمنہ کے گھر میں وہ سورج طلوع ہوا جو کبھی غروب ہی نہیں ہوتا، اور ایسی روشنی ہے کہ دل تک روشن کر دیے میرے آقا کے نور نے۔ سبحان اللہ۔ وہ بہار، وہ لمحات پھر قریب آ گئے۔ حضرت ابن عاص کی والدہ کہتی ہیں، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کی گھڑیاں قریب آئیں، میں اس وقت حضور کے گھر میں تھی۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی۔ میں جس طرف بھی نظر اٹھاتی ہوں مجھے ہر طرف نور نظر آتا ہے۔ اور حضرت شفا کہتی ہیں کہ صرف حضور کا گھر ہی نہیں بلکہ زمین و آسمان میں نے جدھر دیکھا مجھے نور نظر آیا۔ اچھا، یہ ہر کسی کو نظر آنے والی چیزیں نہیں ہوتی نا، ہر کسی کو ہر چیز دکھائی نہیں جاتی، ہر کسی کو ہر چیز دکھائی نہیں جاتی، اور نہ ہی ہر کسی کو ہر چیز دیکھ سکتا ہے ہر کوئی۔ تو جو قریب والی تھیں ان کا مشاہدہ تھا، انہوں نے یہ منظر دیکھا، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی امی جان حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا مشاہدہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں خارج منی نور، جب حضور کی ولادت کا وقت ہوا میرے جسم سے نور ہی نور خارج ہو رہا ہے۔ اور کتنا نور نکلا؟ آپ کہتی ہیں میرے بطن سے اتنا نور نکلا کہ میں نے مکہ میں بیٹھ کر اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ نور مصطفیٰ کی یہ شان ہے، یہ کمال ہے کہ جس میں سیدہ آمنہ سے یہ نور نکلتا ہے تو آنکھوں کی بصارت اتنی بڑھ گئی کہ شام کے محل نظر آ جاتے ہیں۔ تو نور والے آقا کی آنکھوں کی بصارت کا کیا عالم ہوگا؟ ارے یہاں شہنشاہ بغداد میرے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میں روئے زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رکھے ہوئے رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ تو جس آقا کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد میں سے شہنشاہ بغداد ہیں، اس آقا کی اپنی بصارت کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نگاہ کیسی نگاہ ہے، اور حضور کا دیکھنا کیسا دیکھنا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدہ آمنہ کی بصارت اتنی بڑھ گئی کہ اتنی دور تک شام کے محلات کو دیکھ لیتی ہیں، بلکہ بعض روایت میں ہے کہ شام کے بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کی قطاروں کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جلوہ گری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ عجیب سما ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف کو کاٹا جاتا ہے، اس کے بدن کی غلاظت کو صاف کیا جاتا ہے، اس کو دھویا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے تو ناف
پہلے ہی کٹی ہوئی ہے اور بدن مبارک پہ غلاظت کا کوئی شائبہ نہیں. اتنا نورانی اور لطیف بدن ہے کہ خوشبو کی لپٹیں سارے گھر کو معطر کر رہی ہیں. سبحان اللہ. ایسے ہی تو نہیں کہا نا آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا. جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان. جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان. سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم. دو جگ کے سلطان مدنی. اللہ 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 لا الہ الا. اچھا میرا دل چاہتا ہے حضور کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے حضور کا میلاد پڑھتے ہوئے چہرے سنجیدہ نہیں ہونے چاہیے, تھوڑی سی اسمائل ہونی چاہیے, مسکراہٹ ہونی چاہیے. دیکھیں جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نا تو پھول کھل جاتے ہیں. ایسے ہی جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو ایمان والے کا چہرہ کھل جاتا ہے. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا. کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور. کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور. مشرق و مغرب دنیا اندر, مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا. سبحان اللہ. وہ ایسی رات تھی مرحبا مرحبا یہ ایسی رات تھی کہ ایسی رات پھر کبھی نہیں آئی, اور ایسی صبح تھی کہ پھر ایسی صبح کبھی نہیں آئی. اللہ اکبر. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے نہ رات کو محروم کیا ہے نہ دن کو محروم کیا ہے. سرکار کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ان گھڑیوں میں ہوئی ہے جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا.
سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. تو یہی وہ لمحات تھے جب کونین کے دولہا اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے. سبحان اللہ. میرے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. یہاں پر بزرگوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. کہتے ہیں دیکھیں لیلۃ القدر بڑی عظمتوں والی رات ہے. خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. لیلۃ القدر کو یہ شان کیوں ملی؟ اس رات میں قرآن کریم نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کو یعنی قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. تو جب لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو جس رات میں وہ آقا تشریف لائے جن پر قرآن اترا تو وہ رات کتنی عظمت والی ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی. جناب عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے. کہتے میں نے دیکھا کعبہ ہمارے گھر کی طرف جھکتا جا رہا ہے. کعبہ اس طرف جھکتا جا رہا ہے. معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہو گئی ہے اور کعبہ جھک کر سلامی پیش کر رہا ہے. اللہ اکبر. کسرا کا وہ محل، وہ کفر کا مرکز، اس کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے گر پڑے اور فارس کی وہ آگ، مجوسیوں کی آگ، آگ کی پوجا کرنے والوں کی آگ جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، حضور کی ولادت کے ساتھ ہی یکا یک بجھ گئی. اور بھی بہت سے واقعات رونما ہوئے، لیکن اس میں اس بات کا اظہار تھا کہ اب جھنڈا اسلام ہی کا لہرائے گا. اب ڈنکے محمد مصطفیٰ ہی کے بچیں گے. ان الدین عند اللہ الاسلام کا اظہار تھا کہ اب دین صرف دین اسلام ہی ہے. اللہ اکبر. سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد پھر کیا کیا واقعات ہوئے. حضور علیہ السلام کا بچپن اور حضور کے بچپن کے چند واقعات انشاءاللہ آئندہ کل بیان ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، حضور کا عشق عطا فرمائے اور حضور کے عشق میں بےتاب ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر کریم کے لیے، مدینہ طیبہ کے لیے بے قرار ہونا نصیب کر دے، حرم شریف کے جلووں کے لیے بےتاب ہونا نصیب کر دے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.